سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کافی دنوں سے پروگرام میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ سورہ کہف کی باتیں آپ سے کروں گا۔ ایسا ہے سامعین کہ اگر میں پورا بیان نہیں کر سکوں اس پروگرام میں تو معاف کیجیے گا، پھر اگلے پروگرام میں بھی میں آپ کو کافی باتیں بتاؤں گا۔ سامعین ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ایک ولی سے کہ میں ملانا چاہتا ہوں، تم ایسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہاں ملے گا، تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ تم ایسے کرو، کشتی میں جاؤ، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میری ولایت اترتی ہے۔ تو سامعین اس بات پہ بہت غور کیجیے گا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس میں ایک سیکریٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا پاک پروردگار مجھے کیا پتا کہ دو دریا کہاں ملیں گے، پانی تو پانی ہے، مجھے کیا پتا کہ یہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے دو دریاؤں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں سوال ہے، ایسا کرو تم ایک مچھلی اٹھاؤ، اس جو مر جائے اس کو پکاؤ تم، اور پکا کے ایک برتن میں ڈالو، وہ بھنی ہوئی مچھلی وہ برتن میں بھلی، اور تم اپنے ساتھ اٹھاؤ اور کشتی میں اپنے ساتھ لے کر نکلو، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور دریا کے اندر جمپ لگاؤ تو وہی وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اب سامعین یہ نشانی سیکریٹ، یعنی کہ دو دریا کا مقصد کہ موت بھی ایک طاقت اور حیات بھی ایک طاقت، تو جہاں موت اور حیات آپس میں ملیں گے، یعنی کہ مری ہوئی مچھلی کو حیاتی ملے گی، وہاں دو دریا ملتے ہیں، یعنی کہ وہاں پاک اور نکاح کا مقصد ہے کہ میری دو طاقتیں وہیں ملتی ہیں، اور وہاں پر میرا ولی وہیں پر میری ولایت ہوتی ہے، وہاں میرا ولی موجود ہوگا۔ تو پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نکلے، اور ایک جگہ پر وہ اپنے غلام کو ساتھ لے کے نکلے تھے، تو وہ مچھلی برتن میں تھی، انہوں نے بنا کر ڈالی تھی۔ اچانک ایک جگہ کیا ہوا، وہ برتن کھلا اور مچھلی اس میں سے نکلی، اور وہ دریا میں اس نے ایک دم تیز جمپ لگایا۔ اب وہ دیکھنے لگے کہ مچھلی کہاں جا رہی، تو اتفاق سے جہاں جہاں مچھلی جا رہی تھی وہاں ایک برف کی لائن بنتی جا رہی تھی دریا کے اندر، اور وہ انہوں نے اس لائن کو فالو کیا، اپنی کشتی کو اس برف کی لائن سے چلا جاتا۔ جب وہ کنارے پہنچے، جیسے کنارے پہ اترے تو آگے ایک شخص ان کو نظر آیا، اس نے سلام کیا اور اس نے کہا کہ میرا نام خضر علیہ السلام ہے، اور اس طرح سے پھر ان سے کافی اس میں باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر صاحب۔ لیکن سامعین اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ولی وہی موجود ہوتا ہے جہاں میں موت کو حیات دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو سامعین میرا مقصد صرف کہنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا سامعین، کہ میں بے ہوش ہو کر ہاسپٹل پہلی مرتبہ جب پہنچا تو اتفاق سے وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر جمع ہو گئے، اور وہاں مجھے ابھی تک یاد ہے کینیڈا کا بھی سب سے بڑا ڈاکٹر بھی وہاں پر آیا ہوا تھا، جو اتفاق سے ان ڈاکٹروں کی کوئی بہت بڑی پہلے سے کوئی میٹنگ تھی، تو ان کو جو پتہ چلا کہ ایک آدمی ایمرجنسی میں آیا ہے اور وہ مرنے والا ہے کیونکہ اس کا دماغ سوج گیا ہے اور وہ حلق کے اندر آ رہا ہے، تو وہ لوگ آئے سامعین، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے میری فیملی کو بولا کہ آپ ایسا ہے کہ اسے کفن دفن کا بندوبست کریں، آپ لوگ تیاری کریں کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے زندہ ہے۔ تو انہوں نے ایک مشین بھی لگائی کہ جو مشین بتا رہی تھی کہ ابھی اس کی کتنی سانس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ
سانسیں جیسے 11-12 بتا رہی، کم ہوتے ہوتے اگر مشین 2 یا 3 پھر 1 آ جائے تو سمجھو کہ بس وہ اس کا آخری لمحہ ہے. تو وہ میری فیملی وہاں پہ بیوی بچے رو رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے اور وہ مشین کو ہی دیکھتے جا رہے تھے اور میں تو بے ہوش پڑا ہوا تھا. اس مشین میری سانسیں بتا رہی ہے، کبھی 11، کبھی 10، کبھی 12، کبھی 9. بہرحال سامعین، تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے حافظ، وہ سیدھا مسجد گیا. وہ اصل میں اسی کے ڈاکٹر نے کہا کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے، لیکن اسی ڈاکٹر نے، جو کینیڈا کا بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے ایک بات کی میری فیملی سے، کہا کہ شاید ایک ہی چیز اس کو بچا سکے، وہ اللہ تعالیٰ. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو وہ میرا چھوٹا بیٹا سیدھا مسجد بھاگا سامعین، اور وہاں گیا تو وہ نماز پڑھ کے جیسے ختم کی تو وہ رونے لگ گیا. تو ایک دم مولوی صاحب وغیرہ سب وہ جمع ہو گئے. قاری صاحب اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے منصور، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی کفن دفن کا بندوبست کرے. تو انہوں نے کہا کہاں پر ہے؟ تو بتایا کہ وہ ہاسپٹل میں. کہا کہ چلو ابھی چلتے ہیں آپ کے ابو کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے. وہ سیدھا ہاسپٹل آئے سامعین، اور وہاں پر میرے کمرے کے باہر ہی مجھے بتایا گیا کہ مولوی صاحب وغیرہ جنہوں نے بعد میں ملے تھے، بتایا کہ ہم موجود تھے، اور وہ قرآن دعائیں انہوں نے شروع کر دی پڑھنا. اور میرا بیٹا چھوٹا وہ بھی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نے. سامعین، کچھ دیر نہیں گزری ہوگی کہ انہوں نے تو 3-4 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ اس کی موت ہے، اور ڈاکٹر کوئی ہر 5 منٹ کے اندر آ کے وہاں پہ دیکھ رہے تھے مشینوں کو، اور مجھے دیکھ رہے تھے. لیکن میں ایک سال میں تھا، بہرحال میں بے ہوش تھا. تو ابھی میری فیملی کو سانسیں کاؤنٹ کر رہی ہے. تو اتفاق سے 5-6 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو میرے بچوں کی چیخ نکل گئی. کیوں کہ اس مشین میں سے ایک دم جو ہے نا، مشین نے جمپ لگانا شروع کر دیا، سانسیں بتانے کہ اب یہ اپنی سانس لے رہا ہے. تو وہ کبھی 20 ہو جائیں، کبھی 25، کبھی 30، کبھی 60. اور تو میرا بیٹے اچانک میں تو اس ٹائم پہ تھوڑا ہوش میں آنے لگ گیا، تو آواز آنے لگی. تو میرا بیٹا جو دوسرے نمبر پہ ہے، تو اس کی آواز آ رہی تھی کہ ممی کمال ہو گیا، یہ تو ابھی 60 اور 65 تک اس کی سانسیں جا رہی پاپا کی. تو بہرحال سامعین، وہ لمحہ تھا ان کی خوشی کا. اس درمیان میں میری بیگم اور میرے بچے پاکستان فورورڈ کر چکے تھے میرے والدین کو کہ ندیم آخری لمحات میں ہیں. اور میرا بھائی جو ہے یہاں پر امریکہ میں ایک اور بہت دور ہے، واشنگٹن DC کے پاس رہتا ہے، نعیم احمد. اس کو فون کیا گیا کہ بھائی کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دعا کرو، تو وہ آخری لمحات میں ہے. بہرحال سامعین، بتانے کا یہ مقصد تھا کہ بس وہ لمحہ تھا سامعین کہ موت کو حیات ملی، 2 دریا آپس میں ملے. اور وہی لمحہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کی میری نظر پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر مجھے اپنا ولی کر دیا. سامعین، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب 1-2 دن کے بعد جب اسپتال واپس آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گھر جائیں اور پھر ہم آپ کو چیک اپ کرتے رہیں گے، آپ آتے رہیے گا، ہم آپ کو کال کرتے رہیں گے. تو کچھ دوائی دی کہ یہ اپنے ساتھ خدا نخواستہ برین میں سر میں درد ہو، سویلنگ ہو تو وہ آپ کھائیے گا، کیونکہ وہ ایسا دماغ ورنہ سوج جاتا ہے تو وہ حلق میں آ گیا، جہاں حلق میں آ جائے وہاں موت ہوتی ہے. تو یہ دوائیں ہیں آپ کی. انہوں نے مجھے کہا پھر اینٹی بایوٹکس دی. بہرحال سامعین، مجھے وہ لمحہ یاد ہے. میں جب گھر آیا تو پہلے جیسے میں بستر اٹھا کے اتنے میں میری بیگم اور بچے کھانے کی تیاری میں ہو کہ کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں پاپا کے ساتھ. تو سامعین، میں تو سب سے پہلے میں لیٹا ہوا، اور مجھے یاد ہے میں نے وہ جب اسپتال آنے کے بعد وہ پہلی نماز وہاں پہ گھر میں پڑھی تھی. تو سامعین، اس کے بعد کیا ہوا، کافی دیر نماز پڑھ کے میں شکرانے کرتا رہا اور شکر ادا کرتا رہا. میرے دونوں ہاتھ دعا کے اوپر تھے. تو مجھے اپنے گھر پہ آواز بھی آئی کہ واہ ندیم، آج تو لگ رہا ہے کہ ساری دعائیں تم آج ہی مانگ لو گے. حالانکہ میں شکریہ ادا کرتا جا رہا تھا. تو سامعین، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میرا کس طرح بعد میں ڈاکٹر پاس جانا ہوا. اور میں 6 مہینہ انہوں نے پھر مجھے ہاسپٹل میں رکھا، کیونکہ مجھے اسپائن کی بھی انہوں نے سرجری کی تھی کہ اسپائن کے اندر ہم دیکھ رہے کہ خرابی ہے. تو انہوں نے اس کے بعد 1 مہینہ اسپتال میں رہا. لیکن مجھے وہ وقت یاد نہیں ہے کوئی وقت ایسا چھوٹا ہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہو اشاروں سے بھی، اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ میں نے وہاں پر ہم اللہ کی نہیں کی ہو. تو پاک پروردگار نے بہرحال بات بتانے مقصد تھا ایسے اپنے بندے پہ ولایت اتاری. اس سے پہلے میں وہ شخص تھا جو نماز جمعے کے جمعے پڑھتا تھا یا عید کے عید پڑھتا تھا.
بہرحال صاحب نے بھی بہت قصے ہیں اور بہت اچھی باتیں آپ کو اور بڑھتی تھی، تو میں اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا. مجھے دعا میں یاد کیجیے گا. پاک پروردگار آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.